الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کے اب تک کے مضامین پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدا اس بات سے ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی قسم اٹھائی، اور قرآن کی قسم اٹھا کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ ان لوگوں میں ہیں جن کو اللہ نے رسول بنایا ہے، اور یہ مت سمجھیے کہ دنیا کا کفر وہ سارا آپ کو بھٹکا ہوا اور سابی کہہ رہا ہے، بلکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور صراط مستقیم وہ صراط ہے، وہ راستہ ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے چلنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی جو قسم اٹھائی ہے، یہ اس رب کا نازل کردہ ہے جس کی حکمتیں سب سے اعلیٰ اور زبردست ہیں، اور جس کی رحمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اس لیے مان لیجئے کہ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن عزیز اور رحیم رب کا نازل کردہ ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس قوم کے آباء و اجداد کو بھی ڈرایا گیا، لیکن آج بھی وہ لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ اور انسان جب غفلت کا شکار ہوتا ہے اور اپنی کوتاہی برتتا ہے تو ایسا انسان نہ تو اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر پاتا ہے اور نہ ہی وہ ہدایت کے رستے کو دیکھ پاتا ہے۔ یہی وجہ بنتی ہے کہ اس کی آنکھوں پر اور اس کے کانوں پر پردہ ہوتا ہے، اور یہ حق بات کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ ہی اسے بیان کر سکتا ہے۔ ایسے بدبختوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ ان کے سامنے بستی والوں کا ذکر کریں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اصحاب قریہ کی مثال ان کے سامنے بیان کریں کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے انجام سے ڈرایا تو ساری قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کے راستے میں رکاوٹ بنے، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے ایک تیسرا نبی بھیج کر ان پہلے دو نبیوں کی مدد فرمائی اور ان کو تقویت دی۔ لیکن قوم اپنے دھن میں مست اور اپنی اڑی کی پکی، انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلایا، نتیجتاً اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ قوم کا کچھ انداز یہ تھا کہ وہ نبیوں سے کہتے تھے لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، اور بہت بری موت ہم تمہیں ماریں گے۔ اور جواباً نبی یہ کہتے تھے کہ ما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے واضح لفظوں میں تم تک بات پہنچا دینا۔ اور یہ دعوت کا وہ مقام ہے کہ جہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی قرآن و سنت کی بات کو سینسر نہ کریں، ہم اسے چھپا کر نہ رکھیں، ہم جیسے اللہ رب العالمین نے اسے نازل کیا ہے ویسے بیان کر دیں۔ اس بات کی فکر نہ کریں کہ کون غصہ کرتا ہے اور کون غصہ نہیں کرتا، کس کو وہ بات اچھی لگتی ہے اور کس کو وہ بات بھلی نہیں لگتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے، آپ اللہ سے ڈریے، لوگوں سے نہ ڈریے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے أَتَخْشَوْنَهُمْ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دین کے معاملے میں تم لوگوں سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس آدمی کا ذکر کیا کہ جو اپنی قوم کے پاس آیا، اور بہت دور سے وہ آیا، اور دور سے آ کر اس نے اپنے نبیوں کی حمایت کی، ان کے حق میں بولا اور اپنی قوم سے کہا اتبعوا المرسلین،
رسولوں کا اتباع کرو، کیونکہ جو رسولوں کا اتباع کرتا ہے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اور رسولوں کے کردار کو دیکھو تو نہ تو وہ تم سے کوئی دنیاوی طلب رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ تم سے کوئی ذاتی مفاد چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہدایت کے رستے پر ہیں، تم بھی اس ہدایت کو پالو گے۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی نہ کروں، جو کہ اللہ رب العالمین مجھے پیدا کرنے والا ہے، اور اسی کی طرف میں نے پلٹ کر جانا ہے۔ لیکن قوم نے اس کو بھی نہ بخشا اور قوم نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کو جنت کے اندر جگہ عطا فرمائی اور اس کے ساتھ حسن معاملہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر ہی ہمیں یہ بات بتلائی جو کہ ہم نے پارہ شروع میں پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے پھر کچھ مثالیں بیان کر دیں، کیونکہ ساری دنیا کا کفر آج تک اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نہ تو موجود ہے، اگر تو وہ موجود ہے تو پھر وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کفر کی بنیادیں ہیں، جن بنیاد پر بنیاد ان کی کیا ہے؟ عقل، مادیت، مادہ پرستی، کہ جو بات عقل میں آ گئی بس وہیں پر رک جانا ہے، اس سے آگے نہیں سوچنا۔ اور میرا بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے، آج سے 700-800 سال قبل اسلام کے اندر بھی ایک ایسا فرقہ رہا ہے، اور آج بھی اس کے کچھ ماننے والے لوگ موجود ہیں، اس کو فرقہ باطنیہ کہا جاتا ہے۔ یہ گمراہ فرقوں میں سے ایک بڑا فرقہ ہے۔ اس فرقے کا یہ نظریہ تھا کہ جو بات عقل اور قرآن و سنت سے میچ کر جائے گی وہ اسلام ہے، اور جو قرآن و سنت سے میچ نہیں کرے گا وہ اسلام ہے ہی نہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ سیدھا سیدھا کفریہ عقیدہ ہے، اور کافر کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی جو عقل رکھی ہے اس کی ایک حد مقرر کر دی۔ انسان اس کی حد سے آگے نہیں سوچ سکتا۔ جیسے ایک آدمی سونار کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہنے لگا تمہارے پاس یہ جو ترازو ہے کیا یہ صحیح تول کرتا ہے؟ سونار کہنے لگا کہ ہاں یہ بالکل صحیح تول کرتا ہے، پورا ایکوریٹ وزن وہ تمہارے سامنے یہ شو کر دے گا، ذرہ بھر بھی یہ فرق نہیں آنے دے گا، رتی ماشا ایک ایک اس کو پورا کر دے گا۔ تو وہ آدمی جو سوال کرنے والا تھا اس نے سونار سے کہا اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے، اتنا ہی ایکوریٹ ویٹ کرتا ہے تو اپنی پوری دکان اس کے اندر تول کر دکھاؤ۔ سونار ہنس پڑا اور سونار نے کہا اللہ کے بندے یہ چھوٹا سا ترازو، اس میں میں کیسے اپنی پوری دکان تول دوں؟ تو وہ آدمی وہ کہنے لگا تو پھر سونار تیرا ترازو ہی غلط ہے۔ اب دونوں میں سے بیوقوف کون ہے یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ اگر ایک ترازو جو چھوٹا ہے اس میں پوری دکان کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا جتنا حجم ہے، جتنی اس کی اہمیت ہے یا جتنا اس کی کیپیسٹی ہے، جتنی اس کی وسعت ہے، وہ اتنی چیز کو ہی تولے گا۔ اللہ رب العالمین نے میرا بھائی میری اور آپ کی عقل بھی ایک حجم تک بنائی ہے، ہم اپنی اس عقل میں اس سے زیادہ بات ڈال ہی نہیں سکتے جتنی اللہ رب العالمین نے ہماری حد مقرر کر دی ہے۔ پانی آپ ایک گلاس میں ڈالنا چاہیں اس کی ایک حد ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بھی ایک حد مقرر کر دی ہے، ہم اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ساری تفصیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں، اس سے قبل ہمارے ان عقائد کا درست ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ایمان رکھ سکیں کہ جنت کیا ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اکثر یہ حدیث بیان نہیں کی جاتی، لیکن اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم ایک ایک مرتبہ یہ بات سن بھی لیں اور کہہ بھی لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ یہ کہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، اور یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی روح ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اور یہ کہے کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من عمل، اس کا تھوڑے سے تھوڑا عمل بھی ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے،
یعنی یہ گواہی دینا کہ جنت برحق ہے اور جہنم برحق ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے تو آگے جو بات اللہ رب العالمین جنت کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ اس لیے ضروری ہے آیت نمبر 55 میں کہ ہم جنت اور جہنم کے بارے میں اپنے عقائد کو درست کریں۔ لوگ توہ میں لگ جاتے ہیں کہ جنت کدھر ہے، جہنم کدھر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے یہ کدھر ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کدھر ہے۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں اس پوری کائنات کو ختم کر کے رکھ دے اور اس کی جگہ پر اللہ رب العالمین کئی چیزیں لے آئے، یہ اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر دنیا کفر کے سامنے وہ مثالیں بیان فرمائی جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلی مثال اللہ رب العالمین نے یہ دی کہ تمہارے لیے مردہ زمین میں مثال ہے۔ میں مثالوں کا ذکر نہیں کروں گا، ایک اشارتاً بات کی ہے کہ مردہ زمین کی مثال ہے۔ ایک سوال جو ذہن میں کھٹکتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین چونکہ بندوں کے لیے بڑا رحیم ہے، اس نے انسان کو دکھا ہی کیوں نہیں دیا سب کچھ؟ انسان کی چاہت ہے وہ اللہ کو دیکھے، اس کی چاہت ہے جنت کو دیکھے، جہنم کو دیکھے، اور پھر یہ عذاب قبر کو دیکھے، قبر کے اندر ہونے والے معاملات کو دیکھے۔ اللہ نے اس کو دکھا ہی کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے مردوں کا زندہ ہونا اس کو دکھایا ہی کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرا بھائی اس کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے آغاز میں دو باتیں فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ لا ریب فی، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، جو باتیں کرنے جا رہے ہیں وہ ساری شکوک و شبہات سے پاک ہیں۔ جو ان میں شک کرے گا وہ اپنے ایمان کو شک میں ڈال لے گا۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ یؤمنون بالغیب، اس کتاب پر ایمان وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی بات کو بن دیکھے تسلیم کر لیں گے۔ اب یہ دو باتیں دراصل ہمارا امتحان ہے کہ ایک تو شک نہیں کرنا، دل میں اگر شک آ بھی جاتا ہے، دل کی سوچ پر کسی کو اختیار نہیں ہے، شک آ بھی جاتا ہے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے آپ اسے اپنی زبان پر نہ لائیں، اسے اپنی زبان پر نہیں لے کر آنا۔ شک دل کے اندر آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ جو ہم سے بھول ہو جائے، جو خطا ہو جائے اس پہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کے وہ گناہ معاف کر دیے ہیں کہ جو وہ اپنی زبان سے کرتے ہی نہیں، بولتے ہی نہیں، دلوں کے اندر بات آتی ہے لیکن وہ اس کو بیان نہیں کرتے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل باتیں ہیں لیکن ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ہمارے لیے اتنی آسانی کی ہے تو اللہ رب العالمین نے جو غیب چیزیں رکھ دی ہیں ہمارا ان پر ایمان لازمی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر چیز ہی ہمیں دکھا دی جائے، ہر چیز ہی ہمیں دکھا دی جائے تو میرا بھائی پھر نہ تو جنت کا شوق رہے گا اور نہ ہی جہنم کا ڈر رہے گا۔ آخری بات جو آج کل لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے اور اس کو منسوب کیا جاتا ہے سیدنا علی کی طرف، اور وہ قول کیا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت جنت کے شوق میں نہیں کرتا، میں اپنے رب کی نافرمانی اس لیے نہیں کرتا کہ میں جہنم سے ڈرتا ہوں، میں اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ یہ سیدنا علی کا قول بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بات سیدنا علی سے ثابت نہیں ہے، جس کا جو دل کرتا ہے جو بھی بات ہوتی ہے وہ منہ اٹھا کے سیدنا علی کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ کل قیامت والے دن انشاءاللہ سیدنا علی کے ساتھ ہم اس کا گریبان پکڑیں گے کہ جس نے سیدنا علی پر جھوٹ باندھا۔ اللہ ان لوگوں کو غارت کرے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں اور اس میں مغالطہ جو دے جاتے ہیں، عام بندہ بھی یہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، میں تو جنت کے لیے عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے تو عبادت کر ہی نہیں رہا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اور بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ عبادت ہی جنت کی ہے، اللہ کی تو عبادت ہی نہیں کی۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس مغالطے سے ہم نکلیں کیسے؟ اس مغالطے سے نکلنے کا ایک واحد حل یہ ہے کہ قرآن و سنت میں دیکھیے اس کا کیا حل ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے الفاظ پر غور کیجیے کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ میں سے سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا ہے اللہ کے رسول میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔
بات جو آگے اللہ کے رسول نے بتائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اتنی حدیث میں صحابی نے کس شوق میں اٹھ کر کہا کہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں؟ جنت کے شوق میں کہا نا، جنت کے شوق میں کہا نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود جنت کا شوق پیدا کیا ہے۔ ہم جنت کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو سیدھی سادی وہی بات ہے کہ کافر کہتا ہے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت کرتے ہیں بیت اللہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو ہمارا نشان ہے، ہماری ایک علامت ہے۔ بالکل اسی طرح جنت ہمارا مستقر ہے، ہمارا ٹھکانہ ہے، ہم اپنے ٹھکانے میں تب ہی جا سکتے ہیں جب ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہی کام کرنے پڑیں گے جو جنت کے راستے کے اندر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی عمل ایسا نہیں جو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے اور میں نے تمہیں وہ بیان نہ کر دیا ہو۔ میں نے سب کچھ تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو دین نے تو خود جنت کی طرف رغبت دلائی ہے، خود جنت کے اندر جانے کے اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے۔ اب اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ کسی سے سوال نہ کرنا، کسی سے مانگنا نہ، اللہ تمہیں جنت کے اندر جگہ عطا کر دے گا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان بھی موجود ہے، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہے وہ ابوبکر کو دیکھ لے۔ تو یہ ساری باتیں اس بنا پر ہی ہیں کہ جنت کی عبادت ہم نہیں کرتے بلکہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، ہم اپنے رب کی رضا لیتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ وگرنہ کئی لوگ تو اتنے بدبخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو اور میں جنت میں چلا جاؤں تو ایسی جنت کا میں نے کیا کرنا، اور اللہ خوش ہو اور میں جہنم میں چلا جاؤں تو مجھے ایسی جہنم قبول ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بندہ پوچھے کہ اللہ ناراض ہو کر بھی کسی کو جنت دے گا؟ کیا اللہ خوش ہو کر بھی کسی کو جہنم دے گا؟ اللہ معاف فرمائے، ایک تو یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں اپنا درست کریں۔ دوسرا عقیدہ جو ہمارا اللہ کے بارے میں خراب ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہ بڑا عام جملہ ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ہم عام طور پہ بڑے بڑے علماء بھی اس بات کو ممبروں کے اوپر بیٹھ کر بیان کر جاتے ہیں، اللہ سب کی اصلاح فرمائے۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے، اللہ تو دیر کرتا ہی نہیں۔ دیر ہماری نظروں میں ہوتی ہے، اللہ کے ہاں کوئی بھی کام دیر سے نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ رب العالمین آج کسی کی مدد کرنے کا ارادہ کرے لیکن کوئی چیز وہ اللہ کے حکم کا انکار کر دے، کس کے اندر طاقت ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا انکار کرے؟ اللہ کے ہاں سب کچھ وقت مقرر پر ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں نہ تو اندھیر ہے نہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں سب کچھ وقت مقرر پر ہوتا ہے۔ ہاں ہمارے ہاں ہم یہ سمجھ جاتے ہیں، مایوس ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ انسان اپنے وقت پر جو اس کو ملنا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ ڈاکٹر پہلے دن ہی جا کر ساری دوائیاں نہیں دے دیتا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس ڈوز پہ لے کے آتا ہے جو بندے کی بیماری کو جڑ سے پکڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین بھی وقت کے ساتھ ساتھ بندے کو چلاتا ہے اور اس مقام پہ لے کر آتا ہے جب بندہ اونچا ہوتا ہے۔ فطرت کے اصول اس کے لیے بدلتے ہیں، پھر آگ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین ابراہیم کو بچا بھی لیتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنا عقیدہ اور اپنا گمان درست رکھے۔ اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو پھر انشاءاللہ کل جنت کے بارے میں ہم تذکرہ پڑھیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔